اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان دعا هو العبادہ، عبادت دعا مانگنا یہ بھی عبادت ہے کہ میں اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کے کھڑا ہوں اور میرا یقین ہو کہ میں اپنے رب سے مانگ رہا ہوں جو میرا رب وعدہ کرتا ہے ان اللہ حی کریم یستحی من عبدہ اذا رفع الیہ یدیہ ان یردہما صفرا، میرا رب تو وہ ہے جو بڑا حیا والا ہے، جو بڑا کرم کرنے والا ہے، وہ تو اس کو شرم آتی ہے کہ میرا بندہ میرے سامنے ہاتھ پھیلائے اور میں اس کے ہاتھ خالی لوٹا دوں۔ مانگنے میں کوتاہی موجود ہے، اس عبادت میں وہ معیار اور مرتبہ نہیں اب پا پائے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ سے دعا اس انداز میں مانگا کرو کہ تمہیں یقین ہو کہ یہ قبول ہی قبول ہے۔ فضیلت الشیخ مفتی عبداللطیف، اسلامک اسکالر۔ کیا میں اس مرتبے پر چلا گیا کہ میں اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کے اس رب سے مانگتا ہوں یا اللہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھا ہوں، تو نہیں دے گا تو کون دے گا، تجھ سے ہی لوں گا، تیرے علاوہ میرا ہے کوئی نہیں، اس انداز میں رب سے مانگے؟ اللہ کو شرم آتی ہے کہ اس انسان کے ہاتھ اللہ خالی لوٹا دے۔ اگر آج میری جھولی نہیں بھری جا رہی اور میرے ہاتھ خالی لوٹ رہے ہیں، رب کا وعدہ بھی سچا ہے، اس کے نبی کا وعدہ بھی سچا ہے، کوتاہی مجھ میں موجود ہے۔ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ ان اللہ لا یستجیب من قلب غافل لاہن، کہ لوگوں تم مانگتے رہو گے، دل غفلت میں پڑا ہوا ہے، لہو کھیل کود میں پڑا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی کبھی دعا قبول نہیں کرتا۔ وہ شیطان مردود نے، ابلیس نے رب سے کہا یا اللہ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دے، اللہ نے اس کی دعا بھی قبول کی اور کہا تجھے قیامت تک کے لیے مہلت ہے۔ شیطان مردود لعین کی، ابلیس کی اللہ قبول کرتا ہے اور کلمہ پڑھنے والے مسلمان کی قبول کیوں نہیں کرتا؟ یقین کی بات ہے کہ میں اللہ سے مانگ رہا ہوں اور میرا یقین ہو کہ یا اللہ میں تجھ سے مانگ رہا ہوں، تجھ سے لوں گا، تو ہی دے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب یقین کا یہ مرتبہ ہوتا ہے تو اس کے منہ سے نکلا ہوا کوئی جملہ اللہ کبھی ضائع نہیں جانے دیتا۔ جو مانگے گا یا تو وہ دے دوں گا، اگر وہ نہ ملا تو اس کے عوض اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی آنے والا نقصان پریشانی اللہ وہ ٹال دے گا۔ جو مانگا یا تو وہ مل جائے گا، وہ اس کے حق میں بہتر نہیں تھا تو اللہ اس دعا کو رد کرنے کی بجائے اس دعا کی وجہ سے الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، جو تکلیف نازل ہو چکی ہے اس میں بھی دعا فائدہ دیتی ہے، اور جو اس کو تکلیف آنے والی تھی اللہ اس دعا کی وجہ سے وہ تکلیف بھی ٹال دیتا ہے۔ جو مانگا یا تو وہ مل گیا، جو مانگا وہ نہیں ملا یا وہ میرے لیے بہتر نہیں تھا، پھر بھی اللہ نے میری دعا کو ضائع نہیں کیا، اس دعا کی وجہ سے کوئی مصیبت ٹال دی یا اتری کوئی اور چیز عطا کر دی۔ اور تیسری قسم یہ ہے کہ قیامت کا دن ہوگا اور یہ عبادت، دعا عبادت ہے، اللہ تعالیٰ یہ عبادت کے طور پر کی گئی یہ دعا، اس کے وَإِمَّا أَن يَدَّخِرَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ، قیامت والے دن اللہ ذخیرہ بنا کے، نیکیاں بنا کے اس کو عطا کر دے گا۔ یقین کو اس لیول تک آپ کو لے کے جائیں کہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ رب سے مانگ رہے ہیں، وہ رب دینے پر پورا قدیر ہے، اور اس رب سے مانگ رہا ہوں تو دے گا، اسی سے لینا ہے، پر آپ کا یقین ہو جس سے مانگ رہا ہوں اس کو دیکھ رہا ہوں۔ اگر آپ کو یہ یقین نہیں ہے تو پھر کم از کم اتنا یقین تو ہونا چاہیے کہ جس رب سے مانگ رہا ہوں میں اگر اس کو نہیں دیکھ پا رہا تو وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور اگر یہ یقین ہو جائے کہ اچھا میں اس کو نہیں دیکھ پا رہا تو وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اگر یہ عقیدہ بھی بن جائے اور اس بات کا بھی یقین ہو جس کو کہتے ہیں مرتبۃ المراقبہ، مشاہدہ، یہ کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں اور اس وقت آپ کی کیفیت کیا ہوگی، یہ کیفیت پیدا نہیں کر سکے تو کم از کم یہ کیفیت تو ہو کہ آپ کا رب آپ کو دیکھ رہا ہے۔ کتنے لوگوں میں یہ کیفیت پیدا ہو گئی ہے کہ وہ نماز پڑھ رہے ہوں، وہ دعا مانگ رہے ہوں، وہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں اور ان کا یقین ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم نماز پڑھو تو ادھر ادھر نہ دیکھا کرو، ان اللہ تعالی یقبل بوجہہ الی وجہ عبدہ فی صلاتہ ما لم یلتفت۔ اللہ سنن ترمذی وغیرہ کی روایت، مسند احمد کی، ابن خزیمہ کی روایت، اللہ کے نبی نے کتنی بڑی بات کی، کہا نماز پڑھو
تو خیال ادھر ادھر نہ کیا کرو، پورے دھیان کے ساتھ، یقین کے ساتھ کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ کہ ان اللہ تعالی یقبل بوجہہ الی وجہ عبدہ فی صلاتہ ما لم یلتفت، انسان پورے دھیان کے ساتھ یہ یقین رکھتا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے تو اللہ کریم اپنا چہرہ مبارک اس بندے کے چہرے مبارک پر لگا دیتے ہیں، اس کی طرف دیکھتے ہیں، اپنے بندے کی طرف، ما لم یلتفت، جب تک وہ اپنا خیال ادھر ادھر منتقل نہیں کرتا، جب تک وہ ادھر ادھر نہیں دیکھتا، اس کے ذہن میں تصور موجود ہے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور پورے دھیان کے ساتھ عبادت کر رہا ہے، نماز اس انداز میں پڑھ رہا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ فرمایا یہ انداز ہوگا تو اللہ کریم اپنا چہرہ مبارک اس بندے کے چہرے پر لگاتے، ما لم یلتفت، شرط یہ ہے جب تک اپنا خیال ادھر ادھر نہ کرے، یہ کھڑا ہے اس کو کوئی ہوش نہیں ہے، رکوع کی دعائیں سجدے میں پڑھ رہا ہے، اتحیات میں الحمدللہ پڑھ رہا ہے اور کوئی پتہ نہیں کہاں کھڑا ہے، 3 رکعتیں ہوگی کہ 4 رکعتیں ہو گئی ہیں۔ کہا جب یہ انسان کی کیفیت ہوگی فَإِذَا الْتَفَتَ أَعْرَضَ عَنْهُ، جب یہ انسان اپنا خیال ادھر ادھر منتقل کرتا ہے تو رب کائنات اپنا چہرہ مبارک اس بندے سے دور کر لیتے ہیں، ہٹا لیتے ہیں اس سے۔ خیر کی بات آگے شیئر کیجیے اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیے۔